وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خانقاہ قادری کلہن ٹولہ میں ہم اور آپ ایک بڑی ہی مقدس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اور اس خانقاہ کی خصوصیت ہے اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس خانقاہ مقدس سے آنے والے خطیب کو ایک عنوان دیا جاتا ہے اور آنے والے خطیب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دیے ہوئے عنوان پر وہ لب کشائی کرے اور حاضرین و سامعین کو مطمئن کرے. میری تقریریں اس خانقاہ مقدس میں مسلسل آپ حضرات سماعت فرماتے رہے ہیں اور باہر کے علماء بھی یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، مقام علماء بھی خطاب فرماتے رہتے ہیں. یہ کرم ہے اس خانقاہ قادری کے علاقین کا. وہ ہم علماء اہل سنت کو، شورائے اسلام کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ خانقاہ قادری کے اسٹیج سے ہم اور شورا نہ تو منقبت اور رشد و ہدایت کا پیغام حضور کے امت کو پہنچا سکیں. سبحان اللہ. اور اس خانقاہ قادری میں عجیب روحانیت ہوتی ہے. بہت سارے جلسوں میں ہم جاتے ہیں، بڑے بڑی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں، اہم اجلاس میں ہم لوگ خطاب کرتے ہیں، مگر جو روحانیت یہاں محسوس ہوتی ہے کم ہی جگہوں پر اس کا احساس ہوتا ہے. یہ فیض ہے اس خانقاہ کے سرپرست کا. پروردگار عالم انہیں
ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ان کے فضل و برکات سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ مستفیض فرمائے۔ اس خانقاہ قادری اور تمام شرکائے اجلاس کے علم و عمل میں، رزق میں، اولاد میں نیکی و برکت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان کو وبائے عام سے محفوظ فرمائے۔ آئیے پہلے مراقبت کریں آقائے دو جہاں، شہنشاہی کون و مقام، رحمت عالم، روحی فدا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وجود الکرم وعلی الکرام بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل کئی دنوں سے اسی عنوان پر، اسی موضوع پر خطاب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی 2 روز قبل حاجی شفیق الرحمان سبزی منڈی، قریب کثیر تعداد میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب وہاں موجود تھے، اور وہاں پر اسی موضوع پر میرا خطاب ہو چکا ہے۔ اب خانقاہ قادری سے بھی بند لفافے میں مجھ کو یہی عنوان دیا گیا، تو میں خانقاہ قادری اور سرپرست خانقاہ قادری کی بارگاہ میں مرتب عرض کروں گا کہ مختصر سی محفل میں تھوڑے سے وقت میں میلاد النبی کو تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہی نہیں، اشکل ہے جی۔ سچ تو یہ ہے کہ میلاد النبی پر اگر مہینوں بھی خطاب کیا جائے جب بھی خطاب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ گفتگو چلتی ہے، کبھی بیت المقدس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، کبھی سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور گفتگو اس کے آگے نہیں بڑھتی۔ کہ ہمارے ساتھ عزیز محمد فرحان ہے، یہ مذہب شفیق ملت کے نام سے واٹس ایپ چلاتے ہیں، جس پہ تقریباً پورے ہندوستان سے سوالات و جوابات پوچھے جاتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر دینی مسائل کی ضرورت ہو تو آپ جڑیے، اور دین کی تمام باتیں جن کی آپ کو ضرورت پوچھیے، انشاءاللہ علماء کا قافلہ آپ کے رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے، اور ابھی ادھر 3-4 دن کی تقریریں بھی قریب اسی موضوع پر ہو رہی ہوں گی، اور آپ سماعت فرما رہے ہوں گے کہ یہ امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، ہم سب کے آقا و مولا کو جو میلاد کا اعجاز، وصف، کمال اور عظمت ملی ہے، وہ 1,24,000 اس کا مبیش انبیاء کرام میں کسی کو بھی یہ شرف حاصل حد تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے محبوب کلیم ہیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں جو عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے عرض کو مکمل فرماتے ہیں، اور چہیتے اتنے ہیں رب العالمین کے کہ جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ الہی میں بہت تیز انداز سے گفتگو کر رہے تھے، بہت تیز گفتگو، خالق و مالک کی بارگاہ میں موجود رہ کر بہت تیز گفتگو کر رہے تھے۔ جب سرکار نے گفتگو سنی تو جبریل سے کہا، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اتنے تیز انداز سے گفتگو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، ان کا پروردگار ان کی مزاج کے شدت سے اچھی طرح واقف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔
بیت المقدس کی فتح کے لیے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کی جماعت لے کر روانہ ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل کے نقبا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام سونپا تھا کہ تم سب بیت المقدس جاؤ اور دشمنوں کے ساز و سامان حرب ان کی طاقت دیکھ کر جاؤ، مگر جو کچھ دیکھنا مجھے سے بیان کرنا، اپنی قوم سے مت بیان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قوم ان کی قوت ان کی طاقت کو دیکھ کر کے بزدل ہو جائے۔ 12 قبیلے تھے، ان کے 12 نقیب تھے، یہ سب کے سب جب بیت المقدس کے جنگلات کے قریب پہنچے تو ایبد ابن انق یہ قوم عاد سے تھا، اب اس کا قد کتنا بڑا تھا تو علماء نے لکھا ہے کہ سمندر کے بیچ میں کھڑا ہوتا تھا تو اس کے ٹخنے تک پانی ہوتا تھا، سمندر سے مچھلی نکال کر سورج کے کرنوں میں بھونتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا 40 ہاتھ کا تھا اور 40,000 کو اوپر اٹھ کے تڑنگ کر کے آپ نے اس کو مارا تھا تو اس کے پنڈلی میں لگا تھا، اللہ اور جب وہ سمندر پہ گرا تھا تو کل مل گئے تھے۔ یہ برہو لوگ جو نقیب بن کر گئے تھے، ایبد ابن انق نے ایک روایت میں ہے کہ ان کو پکڑا اور اپنے موزے میں گھسیڑ لیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے پھر دار بند جیسے بچے نہیں پیسہ ویسا گھسڑ لیتے ہیں ایسے اس نے سب کو گھسڑ لیا، پھر اپنے شہنشاہ کے پاس پہنچا اور سب کو نکال کر کے اس کے سامنے، ایک قول یہ کہ شہنشاہ کے پاس پہنچا، ایک قول یہ کہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا، تو ان کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہ دیکھو یہ چوہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ ان برہوں نقیبوں کو کیا کہا، یہ چوہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر چاہے تو ان کو انگلیوں سے مسل دیں۔ تو شہنشاہ یا ان کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ چاہ کر اپنی قوم کے سامنے تمہاری قوت تمہاری سختی شدت کو بیان کرے۔ چھوڑ دیا گیا، یہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پیروی کی، اور بقیہ لوگوں نے آ کر قوم عاد کے حالات کو اپنے قوم کے سامنے بیان کیا تو پوری قوم بزدل ہو گئی۔ قرآن نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ اتنے بڑے سخت لوگوں سے ہماری لڑائی کیسے ہو؟ اللہ کا عتاب نازل ہوا، پوری قوم ایک تیہ کا میدان تھا، 40 سال تک اسی میں بھٹکتی رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اسی قوم کے ساتھ تھے۔ اب اللہ کے کتنے چشیدے نبی تھے یہ، جب رات ہوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ ہماری قوم اندھیری رات میں کیسے رہے، ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا جائے۔ چاہیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نوری ستون اتار دیا، پورا میدان روشن۔ دن ہوا، اے اللہ یہ اس تپش میں اس شدت میں دھوپ کی گرمی میں کیسے یہاں زندگی گزارے، ان کے لیے ابر کا انتظام کیا جائے، بادل کا انتظام کیا جائے تاکہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ان کی یہ آرزو بھی پوری فرمائی، میدان تیہ میں بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کر دیا۔ اس میدان تیہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، جب 40 سال تک نہیں رہنا ہے تو ہم کھائیں گے کیا؟
دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ عمدہ قسم کے ہلوے برستے تھے، سبحان اللہ، بنے ہوئے بٹیر برستے تھے، یہ تناول کرتے تھے۔ پانی کے لیے حضرت موسیٰ نے عرض کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریے جو آپ کے ساتھ ہے، 1 2 نہیں 12 چشمے بہ پڑے، سبحان اللہ، 12 قبیلے تھے، آپ نے مارا، 12 چشمے جا کے ٹوٹے، اور ہر قبیلے کے لوگوں کو اپنا پنگھٹ معلوم ہو گیا کہ یہیں سے مجھے پانی حاصل ہو۔ عرض یہ کرنا ہے، اتنے چہیتے ہونے کے باوجود جب عرض کرتے ہیں رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنی ذات کا دیدار کر دے، ارشاد ہوتا ہے لن ترا، اے موسیٰ تمہارے آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے عین ذات کا دیدار کر سکو، یہ تو فقط میرے آخری محبوب امام النبیین سید المرسلین سید عالم جو ذریتین ہیں یہ شرف سے ہم انہیں عطا کریں گے، تو اپنی باتیں کی آنکھوں سے میری ذات کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر چہیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑی کی طرف دیکھو، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ میرے دیدار کی تاب لا سکے گا تو تم میری دیدار کر سکو گے، ورنہ نہیں۔ اور جب پروردگار عالم نے اپنی تجلی کا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر جلوہ ڈالا ہے تو قرآن کہتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ پورا پہاڑ تجلی الہی کی تاب نہ لا کر پاش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے تجلی ڈالی تھی، اس کا اثر یہ ہوا، پھر بھی دیکھا تو تجلی الہی کو، اگرچہ وہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا۔ آپ کی آنکھوں میں کتنا جلال پیدا ہو گیا، مفسرین لکھتے ہیں کالی پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے، سبحان اللہ، اس سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر اس تجلی کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، کالی چوٹی ہے، 30 میل کی دوری ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چلتے ہوئے دیکھے۔ آپ سوچیے کروڑویں حصے کی تجلی کے برابر جو تجلی دیکھی، اس کا حال یہ ہے، اور ہمارے آپ کے آقا و مولا 30 صحابہ روایت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے پروردگار کی ذات کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سماعت کریں، جب سرکار موسیٰ کوہ طور سے آتے ہیں اپنے گھر، چہرے پہ نقاب ڈال لیتے ہیں، امتی بھی سوال کرتے ہیں، اور آپ کی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سرتاج یہ نقاب آپ نے کیوں ڈال لیا؟ آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شریک زندگی ہیں، اللہ کے نبی بھی اور رسول بھی اور مرسل بھی ہیں،
آپ کا چہرہ دیکھنا میرے لیے عبادت ہے. ہٹائیے نقاب کو, اپنے چہرے پاک کی زیارت تو کرا دیجیے. فرماتے سکورا میں نے تجلی الہی دیکھا ہے, اب جو میرے آنکھوں کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ, اتنا جلال میرے آنکھوں میں. فرماتی ہے روشنی ختم ہو جائے مگر کم از کم آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں نے تجلی الہی کا دیدار کیا. آخر اپنے شوہر کی خدمت کیسے کروں گا, اپنے فرائض زوجیت کیسے ادا کروں گا؟ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ چہرے سے نقاب اٹھائیے, ایک آنکھ بند کر دوں گی, دوسرے آنکھ سے دیکھوں گی, تاکہ اگر روشنی ختم ہو تو اس آنکھ کی روشنی ختم ہو. یہ آنکھ اللہ کی تجلی کو دیکھے گی اور یہ آنکھ اللہ کے نبی کریم کی خدمت کرے گی, تاکہ شوہر کا بھی قضا ہو اور پروردگار عالم کی تجلی کو دیکھ کر دل کو سکون بھی حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا ہے داہنے آنکھ پر اور بائیں آنکھ سے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پاک کا دیدار کیا حضرت سکورہ نے, تو عشق الہی میں اتنا ڈوب گئی کہ ان کو اس آنکھ پر ہاتھ رکھنے کا خیال نہیں رہا, یہ بھی ہٹا دیا. دیکھ رہی ہے یہ روشنی جا رہی ہے, یہ آ رہی ہے, یہ روشنی جا رہی ہے, یہ آ رہی ہے. عشق الہی میں جب غرق ہوئی تو پروردگار عالم نے اپنی تجلی دیکھنے والی کی آنکھوں کو بھی دکھا دیا اور اپنے اعجاز اور اپنے قدرت کا بھی اظہار فرما دیا کہ جو عشق الہی میں ڈوبتا ہے اس کی ضرورتیں بھی اب پوری کر دیا. سبحان اللہ سبحان. غور کریں, جس نے تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہو اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے. تو جس محبوب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب العالمین کی صفت ہی کا دیدار نہیں, اس کی عین ذات کا دیدار کیا ہو, اس کے علم کا اور اس کی آنکھوں کی روشنی کا حل کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شفیق ملت. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا, یہیں سے گفتگو شروع ہوگی, اس سے پہلے کی تقریر آپ کئی بار سن چکے ہیں. سدرۃ المنتہا سدرہ ایک بیر کا درخت ہے 7ویں آسمان پر, جس کی ٹہنیاں اور شاخیں تمام جنتوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس سے 4 نہریں نکلی ہیں, 2 نہریں کوثر و سلسبیل کی ہیں جو جنت میں پھیلی ہوئی ہیں, اور 2 نہریں دنیا میں آئی ہیں جن میں ایک کو نیل اور دوسرے کو فرات کہا جاتا ہے. ان 4 نہروں کی جو اصل ہے وہ سدرۃ المنتہا کی جڑ وہیں سے نکلی, اور سدرۃ المنتہا کی پتیاں حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کے آذان الفیل, پتیاں اتنی بڑی جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں, اور اس کے پھل کے بارے میں آیا ہے کہ قلال حجر, حجر ایک مقام تھا عرب شریف میں, وہاں مٹکے اور مسجدیں تیار ہوتے تھے, بڑے بڑے مٹکے جو پانی کے ہوتے. آقا نے فرمایا کہ اس کا پھل جیسے حجر کے مٹکے, جنتی لوگ جب جنت میں پہنچنے کے بعد اس کے پھل کو کھانا چاہیں گے. دنیا میں تو آپ اگر کسی کل پھل کھانا چاہتے ہیں تو آپ درخت پہ چڑھیے یا لگی سے توڑیے, ڈالوں کو ہلائیے, وہاں ایسا کچھ نہیں. دوستو اسی کی تیاری کرو. دنیا میں آنے کے بعد ان نعمتوں کو نہ بھولو. جیسے جنتی جنت میں اپنے مسند پہ بیٹھا ہوگا شہنشاہوں کی طرح, خواہش ظاہر کرے گا یہ پھل میں کھا لوں, تو ٹہنی لٹک کر اس کے گود میں ہاتھ بڑھاؤ اسے توڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سدرہ کے پھل ٹوٹیں گے
اور جنتی اسے توڑے گا تو اندر سے حسین اور خوبصورت حور نکلے گی جو جنتی کی خدمت کرے گی. خدمت بھی لیجیے، پڑھائی چاہیے. آقا نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پہ خطرہ گزرا ہے. اب وہ نعمتیں ہیں اس کے لیے اہل ایمان کے لیے. اس لیے دوستو، یہ دنیا کھیتی ہے، کھیتی جیسا کر لو گے ویسے اس کا پھل لو. اسی نعمت کے حصول کی تیاری کرو. اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، میرا رب راضی ہو جائے تاکہ اس کی رضا سے جنت کی نعمتیں ہمیں مل جائیں. معزز سامعین، سدرا پہ جب سرکار پہنچی، یہ سب سن چکے ہیں آپ. جبریل رک گئے، براق رک گئے. جب سرکار سدرا کے پاس پہنچتے ہیں، تمام فرشتے بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں، مولا آج تیرا محبوب تشریف لایا ہے نا، تو ہم سب کو بھی اپنے محبوب کے زیارت کی اجازت دے دیں. سارے فرشتوں نے عرض کیا، مولا ہمیں اپنے محبوب کی زیارت کی اجازت دے دیں. انہیں اجازت ملی. اور جب فرشتوں کو اجازت ملی ہے تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا کے پتیوں پر سونے کے پتنگوں کی طرح بکھر گئے تاکہ اللہ کے محبوب کی زیارت کریں. اسی کو آقا نے فرمایا، کیا بتاؤں میں تم سے کہ وہ کیسا حسین و خوبصورت منظر تھا جب سونے کے پتنگے سدرۃ المنتہا کے پتیوں پر بکھرے ہوئے تھے. اسے الفاظ کے ذریعے سے تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ منظر محسوس کرنے کا اور دیکھنے کا تھا. الفاظ کا جامع اس منظر کو بیان کرنے سے تنگ ہے. سبحان اللہ. ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے جو سونے کے پتنگوں کی صورت میں اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ پروردگار عالم کی شؤون غیر متناہیہ سے بڑا کالا لفظ ہے. علماء سمجھ لیں گے اس کا مطلب. پروردگار عالم کے شؤون غیر متناہیہ سے جنہوں نے پورے سدرۃ المنتہا کو گھیرے میں لے لیا تھا. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق ساتھ چھوڑ گیا، جبریل ساتھ چھوڑ گئے. اب پیارے مصطفیٰ کو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا. سرکار آگے جا رہی ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے. براق ساتھ میں نہیں ہے، جبریل بھی ساتھ میں نہیں ہے. آگے جب پیارے مصطفیٰ بڑھتے ہیں تو رف رف یہ اللہ کے نبی کی سواری بنتا ہے. رف رف کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کا ایک فرش تھا جس کے حسن و چمن اور روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا روشن و منور تھا کہ اس کے روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے. اللہ کے نبی رفرف پر سوار گیا، کچھ دور تک کے رفرف گیا، اس کی بے خم تھی. رفرف رکا، ایک پردہ حرکت دیا گیا، اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اس نے حجاب کے اندر کر لیا. رفرف بھی پیچھے رہ گیا. آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سدرۃ المنتہا کے آگے پروردگار عالم کی بارگاہ ناز تک پہنچنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا مولا امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 حجابات طے کرنے پڑے. ایک دو حجاب نہیں، کتنے حجابات؟
70,000 حجابات اور ہر 2 حجاب کے درمیان 500 سال کا راستہ. اور کتنے حجابات ہیں؟ یہ حجاب لولو ہے، یہ حجاب لولو ہے، حجاب ذہب ہے. اللہ کے نبی جب 500 سال کا راستہ ختم ہوتا ہے، یہ بات وہ سمجھ میں آتی ہے، حجاب کے معنی پردہ ہوتا ہے. یہ پردہ پروردگار عالم کے لیے نہیں ہے. کوئی پردہ ایسا ہے ہی نہیں جو اسے گھیر سکے. یہ پردہ صرف مخلوق کے لیے ہے تاکہ جو اسرار الہیہ ہیں اس پر کوئی واقف نہ ہو سکے سوائے اللہ کے محبوب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب 70,000 حجابات. علماء نے لکھا ہے زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا راستہ. یہ پہلے آسمان کا مرتبہ بھی 500 سال کا، پھر اس کے بعد دوسری آسمان اس کے درمیان کا فاصلہ 500 سال. ایسی آپ چلے جائیں. اور 70,000 حجابات، حجاب نور، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 سال کا فاصلہ اللہ کے نبی نے ایک پل میں طے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں تک پہنچنے کے لیے 80,000 سال چاہیے. مگر میرے آقا کی محبوبیت دیکھو اور پروردگار عالم کی قدرت دیکھو کہ یہ سب اس نے ایک لمحے میں طے کرایا. سبحان اللہ. ابھی چلے جائے آقا چلے جائے. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے یہ حجابات طے کر لیے، اب لامکہ میں جانا ہے. کہاں؟ یہ سب تو مکان تھا. اب پیارے مصطفیٰ کو لامکہ میں جانا، اور لامکہ ہی میں رب سے ملاقات ہونی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں لامکہ کی طرف چلا، یہ سارے حجابات طے کر لیے، تو خوف الہی کا غلبہ ہوا، خشیت الہی کا غلبہ ہوا. طبیعت میں اضطراب پیدا ہوا تو صدیق اکبر کی آواز میں ایک آواز آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں اور آواز صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جب میں نے صدیق اکبر کی آواز میں یہ گفتگو سنی. گفتگو کیا تھی؟ قف یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد ٹھہر جاؤ کیونکہ تمہارا رب تم پر صلاۃ بھیج رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آواز صدیق اکبر کی سرکار فرماتے میں تعجب میں ڈوب گیا. یہاں اور صدیق اکبر کی آواز اے محمد ٹھہر جاؤ کیونکہ تمہارا رب تم پر صلاۃ بھیج رہا ہے. آقا فرماتے ہیں دل کا اضطراب ختم ہوا. یار کی آواز سنی تو سکون مل گیا. اور جب سکون ملا اب آواز آ رہی ہے اذن یا خیر البریہ، اذن یا احمد، اذن یا محمد. اے مخلوق میں سب سے بہتر اور قریب آ جاؤ. سبحان اللہ. اے احمد اور قریب آ جاؤ. سبحان اے اللہ. محمد اور قریب آ جاؤ. سبحان اللہ. اور کتنے قریب گئے پیارے مصطفیٰ کہ قرآن کہتا ہے تنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانے بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اتنے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے ہم سب کے آقا و مولا نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں تحیت پیش کی. تحیت آپ کسی سے ملاقات کرتے سلام کرتے ہیں، اب رب کی ملاقات ہے. اللہ کی عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات
تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں یہ اللہ سب تیرے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے التحیات للہ والصلاۃ والطیبات کی تحیت پیش کی تو پروردگار عالم اپنے محبوب پہ کرم فرماتے ہوئے کہتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر سلام ہو۔ پھر اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اے مولا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرا یہ سلام ہم پر بھی ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اس گفتگو کو میرے آقا نے معراج کی واپسی پہ فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تو فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچیں التحیات کا پورا حصہ معراج کا عطیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نماز میں آپ التحیات پڑھتے ہیں بھائی، یہی تو ہے سب۔ نماز تو کہ معراج المومنین ہے، اس لیے آقا کائنات نے اپنی معراج کو امت کو یاد رکھنے کے لیے نماز میں تحیات کے پڑھنے کو واجب قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں تحیات نہیں پڑھتا، نماز اس کی اتنی ناقص ہو گئی کہ یا تو سجدہ صحیح کرے تب اس کی نماز پوری ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھے اگر سجدے سے بھول جاتا ہے، تاکہ میری امت کو معراج کا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا تحیت اور اللہ کا اپنے محبوب کو سلام کرنا اور آقائے کائنات کا السلام علینا وعلی عباد الصالحین فرمانا، اس کا پیدان میری امت کو ہمیشہ نماز میں ملتا رہے۔ معزز سامعین، قرب کا یہ حال ہے۔ تمام حدیثوں کی کتاب میں ملتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب العالمین نے فرمایا محبوب مانگو کیا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، لا مقام میں بلا کے اللہ فرماتا محبوب مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ کیا کیا ملا یہ تو دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ حدیث کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے 90,000 کلام فرمائے۔ 90,000 کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے 90,000 کلام فرمایا، جس میں کچھ حکایات ہیں، کچھ اسرار ہیں، کچھ اخبار ہیں، کچھ احکام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا فضل و کرم فرما رہا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب پر 90,000 کلام فرما کر محبوب کو ایسا سکون و قرار بخشا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے حلق میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکا، فعلم تو ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب میں جان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث شریف ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت کو میرے شانے کے بیچ میں رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ فعلمت ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ میں جان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ 90,000 کلام جس میں حکایات تھی، اسرار تھے، احکام تھے، اخبار تھے، بہت تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں، کافی وقت چاہیے۔ جو اسرار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اسرار اور علوم بھی پیغمبر کو 3 طرح کے عطا کیے گئے۔ ایک ایسا راز
جو صرف اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے، بس کسی تیسرے کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ وہ اسرار الہیہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، اللہ نے ان اسرار میں کیا دیا اور محبوب نے کیا لیا، اس کا تعین دنیا کا نہ کوئی مفسر کر سکتا ہے، نہ مفتی کر سکتا ہے، نہ مجتہد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی سوا کسی تیسرے کو اس کا علم ہی نہیں۔ میانے عاشق و معشوق رمدیش کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، یہ اسرار ہے۔ انہی اسرار میں سے قرآن کریم میں جو حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، جبریل لے کر اترے، کاف فرمایا فہمت، سبحان اللہ، کائن فرمایا فہمت، کا یا فرمایا فہمت، سبحان اللہ، کائن کا فہمت، کا صاد فرمایا فہمت۔ جبریل آگے بڑھو، میں سب سمجھ گیا۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ یہ وہی اسرار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وہ لوگ وہ تھے عطا کیے گئے جو صرف اللہ اس کے محبوب کے درمیان راز ہے، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں ہے۔ دوسرا علم وہ تھا جو اللہ کے نبی کو اختیار یا گئے محبوب اپنے امت میں جس کا ظرف جس کے تحمل کے لائق سمجھو اسے بتانا، جس کے اندر اس علم کے اٹھانے کی صلاحیت و طاقت ہو، اے محبوب اس کو بتانا۔ اور فقط اس علم کے بارے میں حضرت امام النبیین سید المرسلین کا ارشاد ہے، ما صب اللہ فی صدری سبقہ فی قلب ابی بکر صدیق، اللہ نے جو کچھ میرے دل میں ڈالا تھا سب میں نے صدیق اکبر کے اڑے۔ اے محبوب، یہ اسرار، یہ علوم جس کا ظرف اس کے اٹھانے کے لائق ہو اسے بتانا، اور نبی نے جس کا ظرف اس کے متحمل ہونے کے لائق تھا، اللہ کے نبی نے اسے بتایا۔ جیسے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ راز ابو ہریرہ کو ہی بتائے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ان کا لقب ہی تھا صاحب السر، یہ نبی کے رازدار تھے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے علوم ان کو بتائے جو عام صحابہ کو معلوم نہیں تھا۔ صدیق حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ کس آدمی کے جنازے میں شریک ہیں اور کس میں شریک نہیں ہیں۔ اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تو ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اور وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول نے کچھ اسرار عطا کیے تھے۔ ان کا نماز پڑھنا مرنے والے کے کمال ایمان کی دلیل، اور جس کا نہیں پڑھتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے منافق تھا۔ یہ دوسرا وہ علم تھا جسے اللہ کے نبی کو اختیار کیا گیا تھا۔ تیسرا وہ علم جس کا طبیعت، جس کا تعلق احکام شریعت سے تھا، بندوں کی رشد و ہدایت سے تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی ایک ایک بات جس کا تعلق شریعت سے تھا اپنے امت کو بتا دیا۔ ایسا نہیں کہ نبی نے چھپا لیا ہو، جیسے آج ہمارا کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی نے تقیہ کیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، صد بار معاذ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بات بھی چھپا لی فما بلغت رسالۃ ربک، اے محبوب آپ نے اپنے رب کے پیغام ان کو نہیں پہنچایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق شریعت کے احکام سے ہو اور پھر اللہ کے نبی اس کو امت تک نہ پہنچائے، سب پہنچاتے ہیں۔ حضرات، اب نبی خدا کی بارگاہ سے رخصت ہونے لگے تو تین خاص چیزیں نبی کو عطا کی گئی، تو بے شمار اسرار، ظاہر 90,000، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اس کو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت
یہ بھی لامکانی میں پڑھ بڑی عصمت کی آمد الرسول سے لے کر اخیر میں فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ آیتیں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلا کے عطا کیا، جس کا ہر جملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ. ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرمانا. ارشاد واپس قال تو اے محبوب میں نے آپ کی یہ دعا قبول کی. سبحان اللہ. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے مولا ہم پر وہ کام نہ لا جس کی ہم طاقت رکھتے ہو. اللہ نے فرمایا قد قال تو اے محبوب میں نے یہ بھی مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے یہ بھی آپ کی دعا قبول کی. اس کا ہر جملہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. تیسری چیز کہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے باعث خوشخبری ہے. سبحان اللہ. سبحان شامت اعمال کے بنیاد پر ہمارے قدم بہک جاتے ہیں، حکم الہی کے نافرمانی کی طرف قدم جانے لگتے ہیں. جب اللہ نے فرمایا محبوب اور مانگو کیا چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت تو میرے حوالے فرماتے ہیں. میرے کیسے وفادار امتی ہو کہ وہ نبی جو پیدا ہوا تو تمہارا درد لے کر، راتوں کو نماز تہجد میں روکتا تھا تو تمہارا درد لے کر، اس راہ سے گزرنا ہوا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں رب سلم رب سلم رب سلم کہے گا. وصال ہوا تو اس کی زبان سے رب حبلی امتی ہے. لا مقام میں گیا تو رب حبلی امتی ہے. امتیوں عہد و پیمان کرو، اے نبی آپ نے مجھ کو فراموش نہیں کیا. تمام کے احکام کو، آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو، آپ کی اطاعت کو فراموش نہیں. وفاداری کا حق ادا کرو. اللہ. اللہ کے نبی نے، اور ایک دوسری حدیث میں کیا ہے، جب اللہ نے فرمایا اور کیا چاہیے تو فرمایا حبلی امتی. اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ، الصالحون لک والطالحون لی. اے اللہ میری آرزو بھی سن لے، نیکوکاروں کو تو لے لے، بدکاروں کو ہمارے کمرے میں چھپا دے. صدیق تیرے ہیں، فاروق تیرے ہیں، عثمان تیرے ہیں، علی تیرے ہیں، حسن تیرے ہیں، حسین تیرے ہیں، یہ نیکوکار تیرے ہیں، اور یہ مجرمین اور خطاکار میرے ہیں. اے اللہ ان کو میرے حوالے کر دے تاکہ قیامت میں ان کی شفاعت کرا کے جہنم سے نکال کر تیری رضا جنت میں داخل کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے فرمایا محبوب قبول ہے، محبوب قبول ہے. معزز سامعین، یہ نبی کی شفاعت اللہ ہم سب کو عطا کرے. آمین. میدان قیامت میں میرے آقا کی محبوبیت کا ظہور ہوگا. کیسے اپنے امتیوں کو، گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کر رہے ہوں گے. معزز سامعین، سبحان اللہ. اب پروردگار عالم کی بارگاہ سے اللہ کا محبوب پھر آ رہا ہے. وہ سارے 70,000 حجابات براق نہیں ہے، نبی خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. رفتار نبوت سے واپس ہو رہے ہیں. رفتار نبوت سے گئے تھے سدرہ کے بعد، اور رفتار نبوت سے واپس ہو رہے ہیں. آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کرتے ہیں حضور تحفے میں کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. تحفے میں معراج کا تحفہ جو امت کے لیے ملا تو سرکار 50 وقت کی نماز. ارے کہا حضور بارگاہ رب العالمین میں جائیے اور کم کرائیے. آقا پھر گئے، 5 نمازیں کم کر دی گئی. پھر آئے، کیا ہوا؟ موسیٰ 5 وقت کی نمازیں. کہا حضور ابھی بھی بہت ہے، ہم نے اپنے امت کو آزمایا ہے. میری امت آپ کے امت سے زیادہ طاقتور تھی. جب وہ 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکے تو آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے. 45 وقت کی نماز کیسے ادا کرے گی؟ اور جائیے کم کرائیے.
الغرض مختصر نبی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہ براق ہے، نہ جبریل ہے، نہ نفرت ہے، رفتار نبوت سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ 9 بار تشریف لیں گے، 45 نمازیں کم کر دی گئی، پھر آئے موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی سرکار نے فرمایا اب مجھے حیا آنے لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ معراج کا کچھ تحفہ میرے امت کے لیے باقی رہے۔ اب جاننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ 5 نمازیں معاف کی جا رہی ہیں، اب کی اگر چلا گیا تو ساری نماز ہی معاف ہو جائے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ میرے امت کے لیے باقی رہے۔ اب یہاں پر آپ ٹھہر کر ایک مفہوم سمجھیں۔ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ وہ امت محمدیہ پر نماز 5 ہی رہے گی۔ ایک مرتبہ عرض کر دیتے نا بھائی جائیے 5 نماز لے کر آئیے، ہماری کتابوں میں یہی موجود ہے، مگر نہیں، بار بار بھیج رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ عزیزو، علماء نے جو راز لکھا ہے وہ راز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ذات الہی کا دیدار نہیں کیا تھا، اور یہ مقدس آنکھیں آئینے ذات الہی کو دیکھ کر آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ کی یہ خواہش و تمنا تھی میری آنکھیں نہیں دیکھ سکی تو کم از کم ان آنکھوں کو تو بار بار دیکھ لوں جو میرے پروردگار کی ذات کا دیدار کر کے آ رہی ہے۔ اس لیے جاؤ آؤ تاکہ ہم بار بار ان آنکھوں کو ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محترم سامعین، اب ظاہر اللہ کے نبی ہیں تو محبوب ایسے نہیں جاؤ گے جبریل، اب میرے محبوب کو لے جا کر ان کے امت کا ٹھکانہ بھی دکھا دو۔ جنتیں 8 ہیں، جہنم 7 ہے، نافرمان اور کافر و مشرکوں کی جگہ وہ ہے، اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی جگہ جنت ہے۔ اب جبریل محبوب کو جنتوں کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اب سرکار جنت میں پہنچتے ہیں، وہاں کے دروگا حضرت رضوان ہیں۔ رضوان نے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا۔ اب حضرت رضوان جنت کے کونے کونے میں، جنت کے محلوں میں سرکار کو لے کے جا رہے کہ حضور یہ آپ کے امت کا ٹھکانہ ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما لیجیے۔ سرکار جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک محل پر پہنچے تو دیکھا بڑا حسین و خوبصورت محل ہے، اس پر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، اور اسی محل کے بغل میں بخاری کی حدیث سے ایک بڑی حسین و خوبصورت حور بیٹھ کر کے وضو کر رہی ہے۔ محل پر عمر کا نام لکھا ہے، اس کے بغل ہی میں ایک حسین و خوبصورت حور وضو کر رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عمر میں نے تمہاری جنت کو بھی دیکھا اور تمہاری حور کو بھی دیکھا، مگر تمہاری غیرت کو یاد کر کے میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا۔ بڑے غیرت مند تھے، رونے لگے حضرت عمر، یا رسول اللہ آپ سے کیا غیرت، اگر آپ میرے جنت میں قدم رکھ دیتے تو اس میں اور خیر و برکت پیدا ہوتی۔ اور آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی، مشہور صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ، ان کی وائف ہے حضرت رمیسہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ حضرت رمیسہ کا خوبصورت محل دیکھا جس میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت رمیسہ کے محل کو دیکھا۔ اس کے بعد جنت میں اور آگے بڑھ دیکھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں چل رہا ہوں تو میرے آگے آگے میرے خادم خاص بلال کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال آگے آگے جنت میں چل رہے، خادم اندر، اللہ کے نبی مشاہدہ کر رہے، پوری جنتوں کو دیکھا۔ اب اس کے بعد جہنم کے پاس طرف تشریف لے گئے۔ یہ صحیح روایتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل ہو، ہم ان امور کو انجام دیں جس سے ہم جنت کے حصول کے مستحق ہو سکیں، ان امور سے بچیں جس سے ہمیں جہنم میں داخل کیا۔
سرکار جہنم کی طرف جاتے ہیں. جہنم میں آپ جب تشریف لے گئے ملاحظہ کرنے کے لیے تو وہاں کے داروغہ تھے حضرت مالک. انہوں نے دکھانا شروع کیا. عجیب عجیب منظر اللہ کے نبی نے دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ میں گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو پہاڑ کا چٹان اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کے سر کو اسی چٹان سے کچلتے ہیں. پتھر ڈھلک جاتا ہے. فرشتے اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا سر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی حال میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار کی یاد سننا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نمازوں میں غفلت برتتے تھے اور فرائض کی ادائیگی سے غافل. اللہ ہمیں اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اور اس عذاب سے ہماری اور آپ سب کی حفاظت کرے. آقا اور آگے آپ نے دیکھا ایک جماعت ہے جو کانٹے دار گھاس کھاردار گھاس اور توہر کا پیڑ جو بڑا کڑوا ہوتا ہے اسے وہ کھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا میں اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے تھے. اللہ من غضب اے اللہ اگر تم نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کے حق کے ادا کرنے کے توفیق دیتا. تو یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنی مالوں کی زکات نہیں دیتے تھے. آقا اور آگے بڑھے. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ عام کی امت کے وہ علماء خطبہ واعظین ہیں جو اپنے تقریروں کے ذریعے امت میں گمراہی پیدا کرتے ہیں. وہابی دیوبندی نجدی غیر مقلد گستاخان رسول جو کتاب اللہ اور احادیث مقدسہ کی تغیر و تبدل کر کے عقیدے حق کو برباد کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے. یہ وہ واعظین ہیں جو اپنے وعظ و تقریر کے ذریعے امت میں گمراہی پیدا کرتے تھے. قیامت میں ان کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا. آقا اور آگے بڑھے. جب سرکار اور آگے بڑھے آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک طرف حلال گوشت رکھا ہوا ہے بہترین پاکیزہ ہانڈیوں میں پکا ہوا, ایک طرف بدبودار گوشت ہے سڑا ہوا. مگر کچھ لوگ اس پاکیزہ حلال گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں مگر وہ اپنے بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. اور یا رسول اللہ یہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال شوہر موجود تھے لیکن وہ اپنے بستروں کو گندے مردوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ انہیں یہ عذاب دیا. اللہ بدکاری سے ہمارے رابطوں کی حفاظت. آقا اور آگے بڑھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ جیسے گنبد ہوتا ہے اور ان کے پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے. آقا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے, سود خور ہیں جن کے پیٹ کو سانپوں سے بھر دیا جائے گا. پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب ان گناہوں سے معمون و محفوظ آمین. بڑی تفصیلات ہیں, بڑے قواعد ہیں. یہ خانقاہ قادری کا فیضان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع کیا اور ہم علماء کو حدیث رسول پہنچانے کا اور آپ کو سننے کا موقع فراہم کیا.
پروردگار عالم ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آپ کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری اور آپ سب کے علم و عمل میں، رزق میں، اولاد میں نیکی میں برکت عطا فرما. آقا آتے ہیں وہاں سے مختصر طاہر بیت امانی سے یہ سفر شروع ہوا تھا. بیت امانی میں دیکھا آقا نے کہ جو زنجیر کی کنڈی ہے وہ ہل رہی ہے، سبحان اللہ. وضو کا جو پانی ہے وہ بہہ رہا ہے. سبحان اللہ. بستر مبارک جہاں سے سرکار کو لے گیا تھا ویسے ہی گرم ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا وقت لگا؟ تو شارحین سیرت نگاروں نے لکھا ہے مدت مسافت تو بہت ہی آپ سن چکے، 80,000 سال کی مسافت کو اللہ کے نبی نے کتنے پل میں طے کیا؟ تو بعض باتوں میں آتا ہے 4 پل. 4 یہ قدرت الہی ہے. اس کی صفت قابض بھی ہے، اس کی صفت باسط بھی ہے. جب وہ صفت قابض کی تجلی کسی چیز پر ڈالتا ہے تو اگر وہ چیز کشادہ ہوتی ہے تو اسے سمیٹ دیا کرتا ہے، اور جب صفت باسط کی تجلی کسی چیز پہ ڈالتا ہے تو اگر وہ چیز تھوڑی ہوتی ہے تو اسے کشادہ کرتا ہے. مولا علی کی کرامت دیکھو، ایک رکاب میں ایک پاؤں رکھتے تھے گھوڑے کے یا اونٹ کے، اور دوسرے رکاب میں پاؤں جاتے جاتے قرآن مبارک ختم کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی صفت قابض و باسط کی تجلی ہے. سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن قرقانی سے بڑا پیچیدہ سوال کیا تھا. پوچھا حضور یہ بتائیے بایزید کیسے بزرگ تھے؟ بایزید اور یہ کرام میں بڑا عظیم مرتبہ ہے، کیسے بزرگ تھے؟ تو خواجہ ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں ایسے بزرگ تھے نا کہ جو ان کو دیکھ لیتا جنتی ہو جاتا. وہ شہنشاہ تھا، اس کا دماغ کھٹکا، ارے بزرگ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے نبی کو دیکھا مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب نے نبی کو دیکھا مسلمان نہیں ہوا، اتباع شیبہ ربیعہ نے نبی کو دیکھا مسلمان نہیں ہوا، اور بایزید کو جو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا. یہ میرے عقل میں بات. حضرت خواجہ ابو الفضل قرقانی جواب ہے نادان، ابو جہل نے نبی کو دیکھا ہی، ابو لہب نے نبی کو دیکھا ہی، اتباع شیبہ نے نبی کو کہاں دیکھا؟ وہ تو نبی کو جسمانیت اور بشریت کو دیکھتا تھا. نبی کے بشریت اور جسمیت کے دیکھنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی. دیکھا تو صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھتے ہی نبی کا کلمہ پڑھا. عمر نے دیکھا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا. ابو ذر نے دیکھا، بلال نے دیکھا، سلمان نے فارس سے آگے دیکھا. عبداللہ بن عباس نے دیکھا تو دیکھتے ہی چیخ پڑے ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا دیکھتے ہی دامن میں لپٹ گئے. جنہوں نے محمد رسول اللہ کو بحیث بشریت و مثلیت دیکھا انہیں دولت ایمان میسر. بایزید بستامی اللہ کے بڑے محبوب علی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مولا ارنی حقیقت محمد. آپ نے میراج کے اسرار سماعت فرمایا، نبی کی حقیقت تمہیں سماعت فرمایا. سبحان اللہ. ارنی اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی حقیقت کو دکھا دی. حقیقت کو ارشاد ہوا بایزید تو میرے محبوب کی حقیقت کو دیکھنے کی کتاب نہیں رکھتے، کیونکہ میرے محبوب کے چہرے پاک پر 70,000 پردے پڑے ہوئے. نبی کی حقیقت پر 70,000 پردے پڑے ہیں. جب تم 70,000 سال تک عبادت کرو گے تو ایک پردہ ہٹے گا. اللہ ایک پردہ ہٹے ہے. تمہارے اندر طاقت کا مولا میرے اندر تو طاقت نہیں ہے مگر تیرے اندر قدرت ضرور موجود ہے. سبحان اللہ. میں تو طاقت نہیں رکھتا مگر تیری شان تو ہے نگار علی کل شیء قدیر.
میں و طاقت نہیں رکھتا مگر تو دکھانے کی قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان محبوب مسجد گئے. اب وہ محبوبوں کو کس طرح ان کی لاج رکھتا ہے. اچھا تو لو دیکھو میرے محبوب کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو نا, ایک پردہ ہٹا, دوسرا پردہ ہٹا, تیسرا. صوفیہ لکھتے ہیں کہ ابھی میرے مصطفیٰ کا تلوہ نظر نہیں آیا تھا کہ بایزید غش کھا کے گر پڑا. کہ بایزید جب نبی کے تلوے کے تم تاب نہ لا سکے تو نبی کے چہرے انور کا تاب کہاں سے لا سکتے ہو؟ تو اب ظاہر ہے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم الصلاحیت اگر کوئی ذات تھی تو اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کی صلاحیت عظمیٰ رکھنے والا قادر مطلق کی بارگاہ میں پہنچا, اور قادر مطلق نے نبی کی صلاحیت عظمیٰ کے سبب وہ سب کچھ دے دیا جو ایک مخلوق کے لیے ممکن تھا. پروردگار عالم اپنے اس معراج نبی کے طفیل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے علم و عمل میں رزق میں برکت عطا فرمائے. کھڑے ہو جائے بارگاہ رسالت میں سلام.